قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اب یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ اسلامی ریاست سے بحث کرتی ہے. پہلی آیت جو ہے یہ اس کا دستور ہے. جیسے ہمارے قانون کے اندر الفاظ ہیں no legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah. اچھا اب یہ کلوز ہے کیا؟ یہ جو آبجیکٹو ریزولوشن تھا یعنی پہلی قانون ساز اسمبلی میں پاس کیا تھا اور اسمبلی کے اندر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے محنت کی تھی اور باہر سے جو سب سے زیادہ محنت کی تھی وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے کی تھی اور خطوط بھجائے تھے اسمبلی کے اسپیکر کے نام اور مجبور کیا تھا انہیں کہ وہ آبجیکٹو ریزولوشن پاس کریں کہ یہ ملک جو ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، اس میں سوورنٹی اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور اس میں کوئی قانون سازی قانون سنت کے خلاف نہیں ہو سکے گی. لیکن ظاہر ہے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کوئی عالم تھے، وہ قانون کے جدید قانون کے ماہر تو نہیں تھے، پتہ نہیں انگریزی بھی پڑھ سکتے تھے یہ نہیں پڑھ سکتے مجھے صحیح معلوم نہیں ہے. لیکن جو قانون کے ماہرین تھے انہوں نے ایک استادی لگا لی اور چپکے سے اس کو آئین کا حصہ نہیں بننے دیا، اس کو آئین کا یعنی بنا دیا دیباچہ. یہ ایک ڈائریکٹو پرنسپل ہے، اس کے اندر آئین جو ہے وہ بنے گا، آپریٹو کلوز نہیں ہے. تو 8ویں ترمیم کے ذریعے جنرل ضیاء الحق نے اس آبجیکٹو ریزولوشن کو پہلی کلوز بنا دیا آئین کی. اب یہ ایک آپریٹو کلوز بن گئی. اب اس میں پھر کیا ہوا؟ اس کے لیے دو کام کیے یعنی اس آئینی ترمیم کے تحت. ایک تو یہ کہ ایک اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بنائی، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے نام سے ایک ادارہ بنایا جو پہلے مشاورتی بورڈ تھا، اب وہ آئیڈیالوجی کونسل کا نام دیا اور آئین میں یہ طے کیا کہ یہ پاکستان کے تمام قوانین کو ریویو کرے گا، یہ بورڈ یہ کونسل ریویو کرے گی اور اپنی رپورٹ جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کرے گی. اب وہ اسمبلی میں رپورٹ کیسے پیش ہوتی ہے وہ بڑا دلچسپ منظر ہے کہ جس دن ایجنڈے میں آئیڈیالوجی کونسل کی رپورٹ پیش ہونی ہوتی ہے اس دن صبح سویرے ہی آئیڈیالوجی کونسل کی رپورٹس کے بنڈل جو ہیں وہ تمام ممبرز کی میزوں پر رکھ دیے جاتے ہیں ڈیسک کے اوپر اور پھر اسپیکر کہتا ہے کہ جی اب نیکسٹ جو ہے وہ رپورٹ آف دی آئیڈیالوجی کونسل کی پریزنٹیشن ہے. تو جو اس کے اسپیکر کے نیچے 3 کرسیاں ہوتی ہیں نا، آپ کے ذہن میں ہوگا قومی اسمبلی کا نقشہ، تو وہاں قومی اسمبلی کا سیکریٹری بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے پریزنٹڈ نیکسٹ، یہ پریزنٹ ہوگی اور شاید وہ ممبران جو ہیں وہ جو پیکٹ ہیں رپورٹس کے وہ گھر بھی اٹھا کر نہیں لے کے آتے ہوں گے اور وہ سیدھی رتی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہوں. دوسرا کیا کیا انہوں نے شریعت کوڈ بنائے. 8ویں ترمیم کے تحت شریعت کوڈ بنے لیکن اس پر پھر وہی لوگ جو قانون کے ادارے ہیں وہ سیکولر مائنڈڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا اس پر پابندیاں لگا دی شریعت کوڈ پر. ایک تو پکی پابندی یہ لگائی کہ یہ جو آئینی قوانین ہیں ان کو نہیں چھیڑ سکے گا، کبھی جو شریعت کوڈ ہے وہ آئینی قوانین کو ڈسکس نہیں کر سکے گا. اور دوسرا یہ کیا کہ مالی قوانین بھی 10 سال تک اس کی دسترس سے باہر ہوں. تو جو ہی وہ 10 سال پورے ہوئے تو بینک انٹرسٹ کے خلاف پٹیشن آئی شریعت کوڈ میں اور وہ ساری ہیئرنگ کے بعد شریعت کوڈ نے قرار دے دیا کہ یہ ربا ہے بینک کا سود بھی، اور حکومت سے کہا کہ وہ الٹرنیٹ نظام جو ہے بنائے. لیکن اس کے خلاف حکومت نے اپیل کی فیڈرل شریعت کوڈ میں اور فیڈرل شریعت کوڈ میں اپیل کر کے پھر فیڈرل شریعت کوڈ نے بھی یہی قرار دیا کہ جی واقعی یہ بینک انٹرسٹ ہے اور حکومت کو نوٹس دیا کہ 1 سال کے اندر وہ اس کے لیے کرے. اب کیا کیا کہ اپیل کر دی، پہلے مسلم کمرشل بینک سے اپیل کروائی، پھر UBL سے کروائی اور پھر حکومت خود بھی پیچھے چلی گئی اس کے، اور اس کے خلاف جو ہے ایپلنٹ شریعت بنچ میں سپریم کورٹ کا جو ایپلنٹ شریعت بنچ ہے اس میں اپیل کر دی. اچھا اور پھر حکومت نے وہ بینچ پورا ہی نہیں ہونے دیا،
اس کی ریکوائرمنٹ سے کہا آئین کے اندر کہ اس میں کم سے کم اتنے علماء ہوں گے, اتنے اس کے ممبر ہوں گے. اب نہ وہ بینچ پورا ہو نہ وہ ہیرنگ کر سکے. تو پھر جنرل پرویز مشرف نے ایک دم اس میں سے مفتی تقی عثمانی صاحب کو نکال دیا. ایک اور صاحب جن سے اندیشہ تھا کہ وہ اس کو پھر سود قرار دیں گے, ان کو بھی نکال دیا, اور 2-3 نئے آدمی لا کر بٹھائے اور اس کی ہیرنگ کرا کے اور اس کو واپس جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ میں بھجوا دیا. یعنی 14 اعتراض لگائے, وہ سارے 14 اعتراض پہلے سے سنے جا چکے تھے فیڈرل شریعت کورٹ میں, اس کو واپس بھجوا دیا کہ کریں. اب اس کے بعد پھر تنظیم اسلامی گئی اس کے خلاف سپریم کورٹ میں کہ اس کو یعنی ایکسپیڈائٹ کیا جائے, اس کو یہ کب سے پڑا ہوا ہے. تو اس پر وہ جسٹس سمدانی جو تھے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے, انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کام کرنے کے لیے ہے, سود حرام ہے, اللہ تعالیٰ ان سے خود پوچھ لے گا, یہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے وقت ضائع کرنے کے لیے, اور اس نے ڈسمس کر دی وہ کی. اور ابھی تک جو ہے وہ اس کا کچھ نہیں. تو آئین میں اب بھی لکھا ہوا ہے نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ, اور یہ یاد رکھیے گا یہ صرف پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ملک جو ہے جو ہمیں 27ویں رمضان کی شب کو عطا کیا تھا, یہ خاص ملک ہے, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, جیسے اقبال نے کہا تھا, اسی طرح خاص ہے ترکیب میں یہ پاکستان. اس کے بہرحال آئین میں لکھا ہوا ہے. اب وہ ان کا زور نہیں چلتا, بس نہیں چلتا, یہ آئے دن کوئی نہ کوئی تماشا جو ہوتا ہے ختم نبوت کے اندر امینڈمنٹ اور یہ ایسا, یہ سب پھرتیاں چالاکیاں ہیں. اور جب بھی کسی بھی جماعت کو مل گئی 2/3 میجورٹی, اور انہوں نے چپکے سے پھر اس پر حملہ کرنا ہے اور یہ جو شک ہے اس کو نکالنا ہے آئین میں سے, اس لیے کہ اب ان کی ہڈی ہے. کسی بھی وقت جو ہے وہ اسمبلی میں کوئی پیٹیشن آ کر کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے جو کہ اسلام کے دشمنوں کو ہرگز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اچھا, قانون کتنا ہی اچھا ہو لیکن اگر اس کے اندر اسپرٹ موجود نہ ہو تو وہ بیکار ہو جاتا ہے. اور اسلام کے قانون کی اسپرٹ اتقوا اللہ واتقوا اللہ ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اور ان اللہ سمیع علیم. اب انسان اللہ سے ڈرے گا کیسے جب تک اسے یقین نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہا ہے, سب کچھ دیکھ رہا ہے, پھر کیوں ڈرے گا. اگر ہمارے پارلیمنٹیرینز کو اور ہماری حکومتوں کو اللہ کا ڈر ہوتا تو پھر وہ ختم نبوت میں ہیرا پھیری کیوں کرتے. وہ جو حلف نامے میں ہیرا پھیری کی گئی تھی چپکے سے کی گئی تھی نا, ایزیومنگ کہ کسی کو کیا پتا چلنا ہے. ظاہر ہے اتنا لمبا جو کوئی قانون ہوتا ہے اس کو کہاں سارے پارلیمنٹیرین جو ہے پڑھتے ہیں. عام طور پر یہ پارلیمانی حکومت جو ہوتی ہے اس میں پارٹی کے پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے. اب نون لیگ نے بل پیش کیا ہے تو نون لیگ تو پیچھے تھے ہی تھی, اور باقی سیاستدان بھی بیچ میں سے چوری ہیں. ہر ایک کو یہ فکر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے دانے میں دیر لگ جائے, اچھا یہ کوئی چھوٹا راستہ ملتا تو ٹھیک ہے کریں. تو یہ سب کچھ جو ہے اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ نہ ان کو کوئی اپنی ضروری ہے کہ وہ ٹیکس فائلر ہوں, اور نہ ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جو ہے وہ سارا اثاثہ جات جو ہے وہ ڈکلیئر کریں, جو سب کچھ پہلے جو ہے اس میں شامل تھا حلف ناموں کے اندر, جو کاغذات نامزدگی کے حلف نامے ہیں سب کچھ نکال دیا. تو چور تو سارے ہی ہیں بیچ میں سے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ ان میں سے ایسا بھی ہے کہ جو صرف چور نہ ہو. یعنی کوئی ذرا چھوٹا چور ہے, کوئی بڑا چور ہے, لیکن بیچ میں دل میں سب کے چور ہیں. اس کے بعد پھر ہر قوم جو ہوتی ہے اس کا ایک مرکز ملت ہوتا ہے. یعنی ہندوستان میں مہاتما گاندھی, امریکہ میں لنڈن کیا تھا جارج جو تھے ابراہم لنکن وہ ان کے ہیرو ہیں, جان ایف کینیڈی وہ ان کے ہیرو ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ترکی میں مصطفیٰ کمال اتاتürک ہے, چائنا میں ماؤ زیڈونگ ہے. تو ہیرو ہوتے ہیں جن کے ساتھ قوم کی جذباتی وابستگی ہوتی ہے, اور اس جذباتی وابستگی سے قوم ایک من کے رہتی ہے. اب باقیوں کا کیا ہے, کوئی بھی پرفیکٹ تو نہیں ہے, لہذا اس کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کی نوک پلک سوار کر اس کو سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے. لیکن ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں مسلمان کہ ہمارے پاس وہ ہیرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے, ایک پرفیکٹ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کو اسلامی ریاست میں جو مقام حاصل ہے اس کا ذکر پڑھیے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کیا کرو. ولا تجہروا لہ بالقول,
اور گفتگو میں ان سے اونچی آواز سے نہ بولا کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم اونچی آواز میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور تک نہیں۔ اب یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ جب تک عمل کے ساتھ ایمان نہ ہو تو عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ لیکن رشتے دو طرح کے ہیں، کچھ رشتے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، 10 دفعہ بھی وہ رشتے انسان توڑنے کا اعلان کرے لیکن وہ رشتے نہیں ٹوٹیں گے۔ کوئی شخص بیٹے کو ناراض ہو کر آگ کرتا ہے اور اخبار میں اشتہار دیتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ میرا بیٹا نہیں، 10 دفعہ بھی اشتہار دے، پورے صفحے کا بھی اشتہار دے دے، پھر بھی وہ بیٹا رہے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا بیٹا بنایا تھا، اس نے خود نہیں بنایا۔ ویئرز جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ زبان کے قول سے بنتا ہے۔ جب ہم نے 2 گواہوں کی موجودگی میں اپنی بیویوں کو بیوی کے طور پہ قبول کیا تو ہماری بیویاں بن گئی۔ جب ہم میں سے کوئی اسی زبان کے ساتھ کہہ دے گا کہ میں نے طلاق دی، ختم۔ یعنی جو رشتہ زبان سے بنتا ہے وہ زبان سے ٹوٹتا ہے، اور جو اللہ بناتا ہے وہ اللہ ہی توڑے تو توڑتا ہے۔ اب یہ رشتہ جو امتی اور پیغمبر کا رشتہ ہے یہ بھی زبان سے بنتا ہے۔ جو ہی ہم نے کلمہ پڑھا اور اس میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور اگر اسی زبان سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کی، گویا ہم نے ان کو رسول نہیں سمجھا، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو اب سمجھ میں آئے گی بات کہ ان تحبط اعمالکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے سے کہیں تمہارے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اندازہ ہی نہ ہو۔ ان الذین یغضون فی اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرکھ لیا ہے تقوی کے لیے، یعنی they pre-qualify to have taqwa in their hearts۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اور وہ لوگ جو اے نبی آپ کو آپ کے اپارٹمنٹس کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں، یہ عرب کے جو بدو تھے دیہاتی، یہ کلچر کا بڑا فرق ہے۔ دیہاتی جو ہے وہ اپنے باپ کو بظاہر بڑے کروڑ لہجے میں بلاتا ہے، باپ کہے گا او فلانیا، تو جواب کہے او با۔ شہر کے لوگ جو ہیں ذرا رکھ رکھا ہو، جی ابا جی، جی ابو جی، لیکن وہ جو گاؤں کا بچہ ہے جہاں باپ یا چچا بیٹھا ہو وہاں وہ بولتا بھی نہیں۔ آواز اونچی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اس محفل میں نہیں بولتا، بڑے بیٹھے، وہ اس کے سرہانے کی طرف نہیں بیٹھتا باپ کے اور چچا کے اور ماموں کے، ان کی پائنتی کی طرف بیٹھتا ہے۔ تو دیہات میں لہجہ جو ہے وہ بے ادبی والا ہوتا ہے، لیکن اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ اے نبی آپ خود ان کے پاس نکل کے چلے جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی اہم خبر لے کر آئے، فتبینوا، تحقیق کیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یعنی اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہم خبر لے کے آئیں تو پھر تحقیق کی ضرورت نہیں، فاسق لے کے آئے تو پھر تحقیق کی ضرورت ہے۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، مبادہ تم کسی قوم پر ٹوٹ پڑو نادانستہ، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہیں اللہ کے رسول ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیتے ہیں، مان لیں لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ صحابہ کرام کا آپ دستور یہی تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے بھی تھے تو وہ کہتے تھے اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ زور دے کر پوچھتے تھے پھر اپنی رائے دیتے تھے. ایٹیچیوڈ کیا تھا کہ اللہ کے رسول ہے تو بس جیسے وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے مسلمانوں اصل میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو تمہارے دلوں میں ڈیکوریٹ کر دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے دلوں میں اللہ کی نافرمانی بغاوت کے لیے نفرت پیدا کر دی ہے، کراہت پیدا کر دی ہے. اولئک هم الراشدون، قرآن مجید صحابہ کو سند دے رہا ہے کہ یہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں. فضل من اللہ و نعمہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اب ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ کیا ہے، وہ باپ کی طرح ہے. کسی باپ کے دو بیٹے آپس میں لڑ پڑے تو باپ جو ہے وہ ان کی صلح کراتا ہے، فریق نہیں بنتا. کہ جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کراؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، لیکن اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو پھر تم سب لڑنا اس کے ساتھ جو زیادتی کر رہا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ہتھیار ڈال دے. فَإِن فَاتَ، پھر اگر وہ پلٹ آئے یعنی ہتھیار ڈال دے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو پھر ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کراؤ. یعنی کل تک وہ باغی تھا تو اب یہ ذہن میں رکھ کے اس کو سبق نہیں سکھانا، جب فیصلہ کرنا تو عدل کے ساتھ کرنا ہے. وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کیا کرو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو بس بھائی بھائی ہیں، مومن تو بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، بس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. سورۃ حجرات کا پہلا رکوع ہم نے پڑھ لیا، اور اسلامی ریاست کے دو بنیادی ستون سب سے پہلے زیر بحث آئے. ایک قانونی دائرہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور دوسرا اخلاقی دائرہ یا مرکز ملت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. اور آپ کی صرف اطاعت ہی مطلوب نہیں ہے، آپ کی عزت بھی مطلوب ہے، آپ کی رسپیکٹ بھی مطلوب ہے. اور اگر کوئی شخص صرف زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے گا تو اس کا بھی ایمان جاتا رہے گا. اور یہ بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے. بڑے ہی طریقے سے اور بڑے ہی ہوشیاری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے. علامہ اقبال بہت پہلے جب یورپ گئے تھے پچھلی صدی کے آغاز میں، تو انہوں نے اس وقت وہ چیز جو ہے وہ آبزرو کی تھی جسے انہوں نے اپنے شعر میں بیان کیا کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی کوششیں کیسی ہوتی ہیں، اس کے مظاہر جو ہے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بلکہ ہم سب کو وہ نظر دے کہ ہم یہ پہچان سکے کہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے کہ جب ہم نہیں پہچانتے تو ہم خود اس کا وکٹم بن جاتے ہیں، اللہ کے دین کے دشمنوں کے ہم نوا اور ان کے ساتھی بن جاتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نظر دیتا ہے جو کہ مطلوب ہے تو پھر ہم پر یہ راز منکشف ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ابھی ذکر آیا حلف نامے میں سے ختم نبوت کا حلف نامہ جو ہے اس میں گڑبڑ کرنا. یہ ایک چیز ہے صرف، کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. 2 سال پہلے کی بات ہے، میرا نواسا پریپ کلاس میں تھا اور میری بیوی اسے دینیات کے وائوے کی تیاری کرا رہی تھی. اس لیے بچوں کا زبانی امتحان ہوتا ہے. تو میں باتھ روم میں سے نکلا مسجد آنے کے لیے تو ایک دم کان کھڑے ہوئے. سوال تھا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور جواب تھا اللہ کو ایک ماننا. حالانکہ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس طرح ہوشیاری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا.
سمجھے نا بات آپ کہ ہمارے عقیدے کے دو جز ہیں، اللہ کو ایک ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا. اور کس صفائی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں سے نکال دیا گیا. اور اگر یہ بات کرنے سے پہلے ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جی اسلام کیا ہے. ایک لفظ میں اگر اسلام کو بیان کیا جائے تو بہت سے دیندار لوگ بھی بڑے جھٹ سوال کا جواب دیتے ہیں کہ جی اسلام دین توحید ہے. ہو اسلام توحید اور رسالت ہے. اسلام اللہ کو ایک ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا نام ہے. اور if at all اختصار کرنا ہی ہو تو پھر کلمے کا اختصار محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. کیوں لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ انکلوسیو نہیں ہے، لیکن محمد رسول اللہ میں لا الہ الا اللہ انکلوسیو ہے. یعنی اگر کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو کوئی اس میں اشارہ نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لیکن اگر کوئی کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اس میں آٹومیٹکلی توحید ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں سر فہرست توحید ہے. اچھا، اس میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں خام خواہ آپ کو فضول بحث میں الجھا رہا ہوں. یہ کیوں ہے اس کو سمجھے. یعنی بات سے بات نکلتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ جڑ تک پہنچتا ہے. میں لندن میں ایک دوست تھے، ان کے گھر میں درس دے رہا تو وہاں ایک اور ان کے ملنے والے میرے بھی ملنے والے تھے، اور ایک بڑی مسجد کے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے اور ایک بڑی مسجد کے وہ صدر رہے ہوئے تھے. وہ بھی آگے درس میں بیٹھ گئے. تو درس ختم ہوتے ہوئے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ ساڑھے مولوی جڑے یہ عیسائیاں تے یہودیاں نو کافر کیوں کہنا ہے؟ قرآن مجید تو ان کو اہل کتاب کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی، ورنہ میں بھی گیا تھا. میں نے ان سے کہا کہ نہیں، مولوی نہیں کہتا، قرآن مجید کہتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ کافر خواہ اہل کتاب میں سے، مشرکوں میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے. تو قرآن مجید انہیں کافر کہہ رہا ہے. اصل بات کیا ہے کہ ہمارے ویسٹ میں رہنے والے بہت سے مخلص مسلمان وہ واقعی وہ اس چیز کے قائل ہو چکے ہوئے ہیں کہ جی اہل کتاب ایک اسپیشل کیٹیگری ہے، ان کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہے. کیوں اسپیشل سٹیٹس ہے؟ کہ وہ دین کی بنیادی باتوں کو مانتے ہیں. اگر آپ جوش ویب سائٹ کھولیں اور اس میں ان کے عقائد پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ ایسا فیل کریں گے پڑھتے ہوئے جیسے وہ ایمان مفصل کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، بعث بعد الموت کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ تقدیر کو مانتے ہیں. تو کیا وہ مسلمان ہے؟ کیوں مسلمان نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایمان کی تعریف جو ہماری کتابوں میں ہے وہ کیا ہے؟ شروع سے الایمان تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان نام ہے ہر اس بات کو سچا ماننے کا اور حرف آخر ماننے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. تو ایمان لا الہ الا اللہ نہیں ہے، ایمان محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شخص جتنا مرضی موحد ہو، جب تک وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں، گول مول الفاظ میں نہیں، واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں مانتا اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو آخری ہدایت نہیں سمجھتا، وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے مقام کو سمجھنا، اس کو دین کی اہمیت، دین میں ان کا کیا مقام ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے، اس کو بھی صرف لا الہ الا اللہ کا جو مطلب پہنا دیا کہ یہ بھی ایک سازش ہے. اس لیے کہ سورت قریش کو عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ لیلاف قریشن. تو لیلاف قریشن سے مراد صرف لیلاف قریشن نہیں ہوتا، اس سے پوری سورت قریش مراد ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ سے مراد صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، یہ کلمے کے پہلے الفاظ ہیں، اس سے مراد پورا کلمہ ہے. اور ہمیں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکلوڈ کرنا چاہیے. اور کسی بھی صورت میں
ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی فیڈ اپ ہونے، بلر ہونے، یہ جدید اصطلاحات میں بات کر رہا ہوں، نہیں ہونے دینا چاہیے. He should always be in the forefront. اسلام کا تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ اس تاج کو اتار دیں تو اسلام گنجا نظر آئے گا آپ کو. کیا آپ کو گنجا اسلام مطلوب ہے؟ نہیں. ہمیں وہ اسلام ہرگز ایکسیپٹیبل نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، کے بغیر ہو. تو اسلام کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا تاج، اسلام کے سر کا تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں. اور آج ویسٹ میں بڑی کوشش ہو رہی ہے، یعنی یہ تو کچھ سمبولک چیزیں ہوتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی، ان پر ہمیں جو ہے وہ ذرا غصہ آ جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سین سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں. ہمارے دیندار طبقوں کو الجھا دیا گیا نور بشر کے مسئلے میں. ایک نور کے ہونے پہ زور دے رہا ہے، دوسرا بشر ہونے پہ زور دے رہا ہے، لیکن ان کے رسول ہونے پر کوئی زور نہیں دے رہا. حالانکہ اصل بھی کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی صداقت، آپ کی دیانتداری، اس کو جو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے فوکس ہٹ جائے؟ سچائی اور دیانتداری یہ تو میرے اندر بھی ہونی چاہیے، آپ سب کے اندر بھی ہونی چاہیے. there is nothing special in it. لیکن رسول ہونا is something very special. پھر ڈبل گیم کھیلی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی بددیانتیوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور ویسٹ کا فیس جو ہے وہ دیانتدار دکھایا جاتا ہے. ڈبل گیم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دیانتدار تھے، وہ بھی دیانتدار، وہ ذرا بڑے دیانتدار تھے، اتنا تو فرق رہ گیا نا. جسٹ ایک کوانٹیٹیو ڈفرنس. جبکہ ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف کوانٹیٹیو ڈفرنس نہیں ہے، کوالیٹیٹیو ڈفرنس ہے. آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم ان کے امتی ہیں. آج سے 20 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک ٹی وی ہوتا تھا ہمارے ملک میں، پی ٹی وی. پھر وہ این ٹی این آیا، ایک دو اور ٹی وی آئے. ربیع الاول کے پہلے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مختلف مہمانوں کو، مقررین کو بلایا جاتا تھا، اور ہر مہمان اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اپنے مبلغ علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتا تھا. اب کیا ہو گیا؟ چینل کی بھرمار آئی. یہ ہمیں نظر آئی کہ ہاں بہت سے چینل آ گئے، لیکن دوسری چیز ہم نوٹ ہی نہیں کر سکے. اب ہمیں کنفیوز کرنے کا بندوبست ہوا. مذاکرے، ایک بات کہہ رہا ہے، دوسرا دوسری کہہ رہا ہے، تاکہ کچھ سمجھ میں نہ آئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مذاکرہ ہوتا ہے اس میں ٹرینڈ اینکر، زور دے کر کہہ رہا ہوں ٹرینڈ، جس میں وہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس میں. وہ اینکر شپ کی ٹریننگ کیا ہے کہ کسی کو اپنی بات نہیں کہنے دینی، اس کی منہ میں بات ڈال کے اس سے نکلوانی ہے بس. وہ پہلے مہمانوں کا تعارف کراتا ہے، پھونک شوک دیتا ہے، اور میرے جیسے انسان جو وہ پھونک میں آ جاتے ہیں کہ باجی آج ہم ٹی وی پر لائیو آ رہے ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. اور میں بڑی کتابیں پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے واقعات لے کر گیا ہوں ساتھ، ایسے ایسے واقعات جو کبھی کسی نے نہیں سنے. میری بات کو درمیان میں کاٹ کے وہ دوسرے مہمان کی طرف چلا جاتا ہے. واہ کیا کہنے! آپ کا دشمن بھی امانت آپ کے پاس رکھواتا تھا. آپ ذرا ہمارے ناظرین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کے بارے میں کچھ بتائیں. اس کی بات بیچ میں کاٹ پر سلام اس کر اس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. کیا کہنے آپ کے! وہ بڑھیا جو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، آپ اس کے گھر بھی تیمارداری کے لیے گئے تھے، اور تیسرے مہمان سے کہتا ہے کہ جی آپ ہمارے ناظرین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کے بارے میں. اتنے واقعات ہیں، ختم ہی ہونے کا نام نہیں لیتے. آدھے گھنٹے کا پروگرام ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی زیر بحث آئی، آپ کی امانت بھی زیر بحث آئی، آپ کا اخلاق بھی زیر بحث آیا.
لیکن کیا ہمارا کلمہ محمد امین ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے لیکن ہمارا کلمہ محمد امین نہیں. آپ سچے تھے لیکن ہمارا کلمہ محمد صادق نہیں. آپ خوش اخلاق تھے لیکن ہمارا کلمہ محمد خلیق نہیں. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو کتنی صفائی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا تذکرہ ہی نہیں ہوا. حالانکہ آپ کی اصل حیثیت، جیسے آج جمعے پہ میں نے عرض کیا تھا، پرسوں یہاں ترجمے کے دوران بھی گفتگو ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو امبریلا حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا رب ہے. باقی سب حیثیتیں اس کے تابع ہیں. وہ خالق کیوں ہے کہ رب ہے؟ وہ باری و مصور کیوں ہے کہ رب ہے؟ رازق کیوں ہے کہ رب ہے؟ پروٹیکشن کیوں دیتا ہے ہمیں؟ ہمارا رب ہے. ہماری حاجتوں کو پورا کیوں کرتا ہے کہ ہمارا رب ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات پر آپ کی جو امبریلا حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب دوسرا رکوع جو شروع ہو رہا ہے اس میں پہلی 2 آیات جو ہیں وہ لمبی لمبی آیات ہیں. ان دونوں میں 3 نواہی ہیں جن سے منع کیا گیا ہے. یعنی امت کو یکجا رکھنے کے لیے پہلی چیز کیا بیان فرمائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. ایک ہے احکام، وہ آؤٹر باؤنڈری کی خبر دیتی ہیں کہ اگر تم یہاں سے پار کرو گے تو اسلام سے باہر ہو جاؤ گے. لیکن ڈائریکٹو کیا ہے؟ کم ایز کلوزر ایز پاسبل ٹو دا سینٹر. اور وہ سینٹر کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرے گی اور آپ کا اتباع کرے گی تو امت آپ سے آپ ایک ہو جائے گی. اتباع سنت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مخصوص لباس نہیں دیا. آپ نے ساری عمر تہمت باندھا، لیکن جب ہندوستان سے رابطہ ہوا اور شلوار آپ کے سامنے آئی تو آپ نے پسند فرمائی کہ یہ ساتر لباس ہے. اور پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ایک سلوار بنوائی بھی لیکن پہننے کا ثبوت نہیں ہے. اگر پہنی ہوتی تو صحابہ کرام اس کا ذکر کرتے، لیکن کسی سیرت یا حدیث کی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے. لیکن کچھ چیزوں کا آپ نے حکم دیا، رکھنے کو ننگا رکھنا، داڑھی کا بڑھانا اور ساتھ ہی مونچھوں کا تراشنا. اس کا یہاں عام بیٹھے ہوئے اندازہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کسی انٹرنیشنل ٹریول میں ہوں اور کوئی آپ کو دیکھ کر آپ کو سلام کرے، جو لطف اس وقت آتا ہے کہ آپ کے بھائی نے آپ کو پہچان لی. ایک دفعہ شکاگو میں 2084-85 کی بات ہے، تو میں ایک جگہ لیکچر دے کے واپس آ رہا تھا بس سٹاپ کی طرف. تو میں فٹ پاتھ پر چلا جا رہا تھا اور دوسری طرف سڑک کے ایک گاڑی جو ہے وہ بیک جا رہی تھی اور ہارن بہت تیز تیز بجا رہی تھی. تو میں نے دیکھا تو ایک کالا مسلمان آوازیں دے رہا تھا مجھے بارش میں، برادر برادر برادر. ٹیکسی والا تھا وہ کہ جی آپ آئیں میری گاڑی میں بیٹھے. اس نے کیسے پہچانا؟ داڑھی بغیر مونچھوں کے. یہ کیا ہے؟ مسلمان کی علامت ہے اور یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا اور آپ کی سنت کو اختیار کرنا، اس سے کیا ہوگی؟ ایک کلچرل ہوموجینٹی پیدا ہوگی کسی اسلامی ریاست کے اندر. اب اس میں نیگیٹو فیکٹرز کون سے ہیں کہ جو کسی بھی قوم کے اندر جو پھوٹ ڈالنے والے ہیں؟ پہلی 2 آیات میں 6 احکام دیے گئے، چھوٹی چھوٹی حرکتیں لیکن دلوں کو پھاڑنے والی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. اے ایمان والو، کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کیا جب وہ ان سے بہتر ہوں. یعنی مذاق جن کا اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں. ولا نساء من نساء، اور نہ ایک گروہ کی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہن، کیا جب کہ وہ ان سے بہتر ہوں. ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کیا کرو. یعنی منہ پر مذاق کرنا، عیب لگانا، یہ نہ کیا کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے ناموں سے نہ پکارا کرو. ایک وہ نک نیم ہے کہ جو والدین بچوں کو پیار سے
اس نام سے بلاتے ہیں وہ بچہ کبھی مائنڈ نہیں کرتا. لیکن ایک وہ نام ہوتا ہے جو اس کو چھیڑنے کے لیے رکھا جاتا ہے, منع فرمایا جا رہا ہے اس سے, اس لیے کہ اس سے دل پھٹتے ہیں. جو آپ کو برے نام سے پکارے گا آپ کو کبھی اچھا نہیں لگے گا. جو آپ کی عیب جوئی کرے گا آپ کے منہ پر آپ کو کبھی اچھا نہیں لگے گا. جو آپ کا تمسخر کرے گا وہ آپ کو کوئی اچھا نہیں لگے گا. منع کر دیا 3 ان باتوں سے کہ یہ پھوٹ ڈالنے والی چیزیں ہیں, ڈونٹ ڈو دیٹ. بیس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان لانے کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون, اور جو توبہ نہ کریں, باز نہ آئیں, تو یہی تو ظالم ہے. پھر یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, اجتنبوا کثیرا من الظن, گمان سے بہت زیادہ احتراز کیا کرو, بچا کرو. گمان کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے کسی پروف کے ساتھ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا کہ وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. ایک ہے صرف ازمپشن کی بنیاد پر گمان کر لینا کہ وہ ایسا ہے. اسے منع فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن, گمان سے بچا کرو. ان بعض الظن اسم, یقیناً بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں. اور عام طور پر انسان کی کمزوری یہ ہے کہ اس کو اپنے بارے میں حسن ظن ہوتا ہے ہمیشہ, اور دوسرے کے بارے میں سوء ظن ہوتا ہے. تو بچو اس سے. ولا تجسسوا, اور ایک دوسرے کے بارے میں تجسس نہ کیا کرو. ایک تجسس ہے کسی مقصد کے لیے. آپ نے کسی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی دینی ہے, نکاح کرنا ہے, تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس کے بارے میں پوری تحقیق کریں, بلکہ آپ پر لازم ہے کہ آپ تحقیق کریں. آپ نے کسی کو ووٹ دینا ہے اور اس پر ذمہ داری ڈالنی ہے, آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ تحقیق کریں. لیکن بلا وجہ تو میں لگے رہنا, میں آپ کے دفتر میں جا کر آپ سے آپ کے بارے میں آپ کے کولیگ سے پوچھ رہا ہوں, آپ میرے ملنے والے ہیں, جبکہ میرا مقصد نہیں ہے کوئی. رشتہ داریوں میں بچوں کے رشتے کے لیے لوگ ہمیشہ تحقیق کرتے ہیں, نو بڈی مائنڈس. لیکن اگر بلا وجہ میں آپ کے دفتر جا کر آپ کے بارے میں پوچھوں گا اور جب آپ کے علم میں آئے گا تو آپ کو ہرگز اچھا نہیں لگے گا, اور آپ کے دل میں میرے لیے ایک نفرت پیدا ہوگی. تو ولا تجسسوا, جیسے رشتہ داری کے لیے قائم کرنے کے لیے تجسس کی اجازت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات, آپ کی سنت کے بیان کے لیے بھی ایک اہم معاملہ نا. ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق اہم خبر لے کے آئے تو تحقیق کیا کرو. تو محدثین نے جو سارا کام کیا ہے وہ اسی آیت کی روشنی میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والی ہر بات اہم ہے, لہذا اس کی انہوں نے تحقیق کی ہے. بندہ کیسا ہے, لین دین کیسا ہے, ویہار کیسا ہے, گفتگو کیسی ہے. یہاں تک کہ کوئی شخص راستہ چلتے ہوئے کھاتا تھا, اس کو بھی بعض محدثین نے ڈسکوالیفائی کیا کہ وہ اوتھینٹک براوی نہیں ہے, کہ وہ جو غیر ذمہ دار ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بارے میں, آپ کے عمل کے بارے میں بھی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے سکتا ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ حضور خواہ اس شخص کے اندر وہ برائی واقعی ہو, آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے. اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے اور آپ اس پر تھوپ رہے ہیں پھر تو وہ الزام ہے. لیکن کسی کی عدم موجودگی میں اس کی ایکچوئل برائی کو ڈسکس کرنا بلا وجہ, میں عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے کے راویوں کو یا کوئی رشتہ قائم کرنے کے پہلے یعنی گھر کے ایک فرد نے یہ تحقیق کی ہے, اب وہ گھر کے باقی افراد اپنے نوٹس جو ایکسچینج کریں گے تو ظاہر ہے اس کی برائی کا تذکرہ کریں گے. یہ غیبت نہیں ہے بلا وجہ, جسٹ فار انجوائمنٹ غیبت ایک دوسرے کی برائی کرنا. آگے کیا فرمایا, ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یعنی زندہ ہے آپ اس پر حملہ کریں گے تو وہ دفاع کرے گا, مردہ ہے اس کی آپ بازو مروڑ دیں, اس کی آپ ٹانٹ کھینچ دیں, آپ اس کی بوٹی اتار لیں, اپنا دفاع نہیں کر سکتا. ایسے ہی جو آدمی آپ کے پاس موجود نہیں ہے آپ اس کی جیسے مرضی برائی کر لیں, وہ دفاع نہیں کر سکتا. تو لہذا فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو, which you would never like فَكَرِهْتُمُوهُ. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب الرحیم, بے شک اللہ تعالی
بڑا توبہ کا قبول فرمانے والا مہربان ہے. یا ایھا الناس، لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ جو ذات پات کا تصور ہے، اونچے نیچے خاندان کا تصور ہے، ہندو مت کے تو باقاعدہ یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے. ہندوؤں کے نزدیک، ہندو مائتھولوجی میں برہمن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سر سے بنا ہے معاذ اللہ، اور کھتری جو ہیں وہ اس کے بازو ہیں، یعنی راجپوت، جاٹ وغیرہ یہ جو مارشل ریسز ہیں یہ اس کے بازو ہیں اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ. اور جو معاش یعنی ارائیں اور شیخ یہ اس کا پیٹ ہیں، یہ معاش سے متعلق ہیں. اور شودر جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پاؤں سے بنے. تو ان کے تو یہ مذہب کا حصہ ہے، لیکن ہم بھی اس میں کم نہیں ہیں. ہر ذات والا اپنی ذات کو اونچا سمجھتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے. رشتہ داری میں شرط لگاتا ہے کہ جی ہماری ذات میں سے ہو. مطلب کیا ہے کہ باقی گھٹیاں ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے فیصلہ کن بات کہہ دی کہ یہ ذاتیں بنتی کیسے ہیں. یعنی کوئی 10 پشتوں یا 12 پشتوں یا 20 پشتوں میں کوئی شخص ہوتا ہے ہمارا بڑا، ہم اس کو اون کرتے ہیں اور اس کی اولاد کو تو ایٹ پار سمجھتے ہیں اور باقیوں کو گھٹیا سمجھتے ہیں. اور پیچھے چلے جاؤ، اور پیچھے چلے جاؤ، پہنچ جاؤ آدم و حوا تک، تو تم سب ایک نہیں ہو. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور پھر ہم نے تمہیں نسلیں اور قبیلے بنایا. لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ. یہ نسلیں اور قبیلے یہ تمہارے برتری کا معیار نہیں ہے، صرف پہچان کے لیے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہی ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صاف الفاظ میں کہہ دیا خطبہ حجۃ الوداع میں، آپ نے فرمایا کہ لا فضل عربی علی اعجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں. ولا اجمی علی عربی، اور نہ کسی اجمی کو عربی پر فضیلت ہے. ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر، اور نہ کسی گورے کو کالے پر نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے. الا بالتقوی، ہاں خدا خوفی کی بنیاد پر. یہاں فرمایا اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، زیادہ متقی. اور آپ نے فرمایا الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر. کلکم بنو آدم، تم سب آدم کی بیٹے ہو. تو آدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے تھے. اب یہ تو ہو گئی ایک ڈویژن جس کو اللہ تعالیٰ نے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا، سب ایک ہو. اب دوسری ایک ڈویژن ہے جو ویلڈ ڈویژن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان اور کافر کی ڈویژن. پھر مسلمانوں میں سے پھر ڈویژن ہے، نیک مسلمان اور برے مسلمان. لیکن ایز لانگ ایز وہ مسلمان ہیں، جب تک وہ مسلمان ہیں، ایمان ہے ان کے اندر، تو وہ ایٹ پار ہیں. ایمان کی کمی بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے، نفی نہیں ہے ایمان. لیکن اب سوال پیدا ہو گیا کہ کمی ایمان کی اور نفی ایمان کی یہ کیا چیز ہے؟ اب یہاں پڑھیے، قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اس سے زیادہ واضح آیت نہیں ہو سکتی. ان سے کہو کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا؟ دو باتیں نوٹ کیجئے. تم مسلمان ہو گئے ہو لیکن ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی شعوری طور پر تم نے اسلام قبول کیا ہے لیکن ابھی تمہارے انکانشیس میں ایمان نہیں گیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ کافر ہیں، یعنی زبان سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں کانشیسلی، کانشیس لیول پر ایمان کی نفی نہیں ہے ان کے دل میں، لیکن وہ جو انکانشیس مائنڈ ہوتا ہے اس میں ابھی نہیں گیا. تو فرمایا ان تو اس کے باوجود
ویسے ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، لیکن یہاں کیا ہے، اگرچہ ایمان دل کی گہرائیوں میں نہیں ہے لیکن کانشیس لیول پر ہے تو بھی عمل قابل قبول ہوگا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے ایمان کمزور ہونے کے باوجود، لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب سوال پیدا ہو گیا کہ ان کا اسلام مان لیا ایمان نہیں مانا، تو پھر اصل مومن کون ہے؟ اب مومن کی تعریف آ رہی ہے یہاں پر۔ ایک تعریف ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ انفال میں، شروع میں بھی آخر میں بھی۔ جو وہاں آخر والی تعریف ہے تو وہ اس تعریف سے مشابہ ہے، لیکن شروع والی کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پر ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو زادتہم ایماناً، وہ انہیں ایمان میں بڑھا دیتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو بس وہ ہیں، یعنی اسلام کے تحت صرف اطاعت مطلوب ہے، نماز روزہ حج زکات اور اطاعت، جو بھی حکم آئے اس کو ماننا۔ اس میں کیا ہوگا؟ یعنی جہاد کا حکم جب آئے گا، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر جہاد جو ہے قتال ہر مومن پر لازم کیا گیا تھا، ہر کلمہ گو پر، اس وقت تو وہ فرض ہوگا، لیکن ویسے والنٹیئر جہاد جو ہے اس کے بغیر بھی کوئی شخص مسلمان رہ سکتا ہے۔ اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ ان تطیعوا اللہ ورسولہ۔ اب مومن کون ہے؟ مومن تو بس وہ ہیں کہ جو ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، ثم لم یرتابوا، پھر وہ ہرگز شک میں نہ پڑیں، نہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی شک ہو اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کے بارے میں کوئی شک ہو۔ اب جب یہ شک و شبے سے پاک ایمان دل میں پیدا ہوگا تو پھر اندر دل سے ایک فوارہ نکلے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ جہاد کا فوارہ ہے۔ پھر وہ آدمی گھر میں ایئر کنڈیشن لگا کر بستر پر پھیلا کر جو ہے وہ صرف نیٹ پر جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر رہا ہوگا، وہ گھر میں بیٹھ ہی نہیں سکتا کہ جو ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر اس شان سے کہ بالکل شک نہ رہے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کریں۔ ان کو یہ بات یقین ہو گیا کہ یہ جسم میرا نہیں، اس جسم کی جان میری نہیں، اس جسم کی صلاحیتیں میری نہیں، اس کی طاقت میری نہیں، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، لہذا وہ لگا دیتا ہے اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ، اپنی جان بھی اپنا مال بھی۔ اولئک ھم الصادقون، دعویٰ ایمان میں سچے جو ہیں وہ صرف یہی لوگ۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی ان سے کہیے، ان سے پوچھئے کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنا دین جتلاتے ہو، بتاتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو آسمانوں اور زمین کی ہر بات کا پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یعنی ہم جو مسلمان ہیں یہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان۔ یہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کس بات کا؟ ان اسلموا، کہ وہ اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان وسان نہ دھرو۔ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے، ان ہداکم للایمان، یعنی اگر کوئی شخص اسلام پر کار بند ہوتا ہے تو کار بند رہنے سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، نافرمانی کرنے سے ایمان زائل ہوتا رہتا ہے، اور فرما برداری سے ایمان جو ہے پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اگر تم مسلمان ہو، اور اوپر والی تعریف جو اسلام کی، جس کا تقاضا کیا ہے؟ ان تطیعوا اللہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم دعویٰ اسلام میں سچے ہو،
اگر کوئی منافق ہے وہ نہیں، کم سے کم مسلمان ہونا جو ہے وہ شرط ہے شعوری طور پر. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمان اور زمین کے تمام راز، تمام چھپی باتیں. واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے.